فاصبر علی ما یقولون، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے۔ اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہیں تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں، اس لیے آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہاں سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ادا کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنا ہے، جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہیں۔ رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں، اور یہاں تاکید کے طور پر ان نمازوں کی تکرار فرمائی گئی۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نماز عصر اور دن کے کناروں سے نماز ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے اور اس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں، اور پہلے نصف کی انتہا دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔ اللہ کا تقوی، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں، آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور آپ کو راضی کرے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ والی اس آیت کے تحت اپنی مشہور کتاب تفسیر صافی میں فرماتے ہیں کہ اے بندے، اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العالمین عز و جل کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں ارشاد فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، یوں ہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا، جیسے یوں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو میری رضا حاصل ہو جائے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے اللہ کا ترضیٰ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بھی پیش نظر ہے، جس میں آپ اپنے پیارے محبوب سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش میں جلدی فرماتا ہے، پس آقا علیہ السلام کو نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے، یا اس لیے نہیں دیا گیا نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، کیونکہ نماز میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس امت کے کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ کا ظلیمان، اور اے سننے والے، اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں،
جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ ترجمہ کنزُ عرفان۔ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔